ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazili.com پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری ربیع الاول کی ٹرانسمیشن جان ایمان کی 7ویں ایپیسوڈ جاری ہے۔ ہر روز ہم آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر موضوع آپ کے لیے لے کر آئیں، کہ جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے، اور وہ لوگ جو اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، روحانیت کو سیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ عملیات کہتے کسے ہیں، عمل ہوتا کیا ہے، اور یہ کون سا رستہ ہے کہ جس پر بزرگان دین نے اپنے خاص لوگوں کو ان عملیات یعنی ان عمل کی تعلیم کی، اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی۔ اس ٹاپک پر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن یہ آج کی مبارک ٹرانسمیشن ہم نے اس ماہ مبارک میں، مہینے میں اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ کی باتیں، آپ کی زندگی اور آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات جو آپ کی زندگی میں آپ پر رونما ہوئے، ہم ہر پہلو سے اس کا ذکر اپنے ایک ٹرانسمیشن میں کسی نہ کسی موضوع کی صورت میں رکھ کر ہم آپ سے بیان کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح کل ہم نے اس جادو کے بارے میں بتایا، آج کا بھی ٹاپک بہت انٹرسٹڈ ہے، بہت دلچسپ ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں۔ اور ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز اس ذات اقدس سے ہی کرتے ہیں، اس پاک ذات سے ہی کرتے ہیں کہ جس نے اس پاک روح کو روح زمین پر انسانوں کی اصلاح کے لیے اپنا حبیب بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کثرت سے پیتا ہو، اور دوسرا شخص وہ جو خونی رشتے کا توڑنے والا ہو،
یعنی آپس میں بھائیوں میں رنجشیں کرانے والا شخص، بہن بھائیوں میں رنجشیں کرانے والا شخص، اور جو خونی رشتے ہوتے ہیں اس میں درار پیدا کرنے والا شخص، خونی رشتوں کو توڑنے والا شخص، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دلوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرنے والا شخص، کہ جس کو منافقین میں سے کہا گیا ہے، کہ جو ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر خونی رشتوں میں درار ڈالتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم حق کا کام کر رہے ہیں۔ اور تیسرا شخص وہ جو جادو کرنے والا ہو، یعنی کہ وہ شخص کہ جس نے جادو کو سیکھا اور اللہ رب العزت کی ان تمام حدوں کو کراس کر گیا، اور اس نے اس کی ذات میں شرک کیا اور ان شیاطینوں سے مدد طلب کی، اور وہ کفریہ کلمات پڑھ کر اپنے اندر کے ایمان کو ضائع کیا، صرف چند اپنی دنیا کی عوض، جو چند گھڑی کی دنیا ہے کہ آنکھ بند ہوئی اور دنیا ختم، جبکہ ابدی جو دنیا ہے، جو زندگی ہے، وہ مرنے کے بعد یعنی آخرت کی زندگی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور جادو کے متعلق تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بار فرمایا ہے، یہاں تک فرمایا ہے کہ 7 ہلاکت والی چیزوں سے بچو۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ نمبر 2، ناحق کسی کا خون بہانا۔ نمبر 3، سود کھانا۔ نمبر 4، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 5، میدان جنگ سے پیٹ موڑ کر بھاگنا۔ نمبر 6، جادو کرنا۔ اور نمبر 7، کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ ان 7 ہلاکت والی چیزوں سے آپ نے فرمایا ہے کہ بچو، کہ یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جادو کی ابتدا حسد سے شروع ہوتی ہے، وسوسے سے شروع ہوتی ہے، اس خناس سے شروع ہوتی ہے کہ جو تمہیں آخر تمہارا ایمان تک چھین لیتی ہے۔ جادو سیکھنا، جادو کرنا یہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بعد جا کے اور سے کوئی جادو کا عمل لیں اور اس کو پڑھیں تو اس کو جادو کہیں گے۔ ہر برے کام کی ابتدا حسد سے شروع ہوتی ہے، حسد سے ایسی پناہ مانگی گئی ہے کہ من شر الحاسد اذا حسد، اور قرآن میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے نا، اس کی ابتدا بھی خراب اور اس کی انتہا بھی خراب، یعنی کہ ابتدا میں اس کا یقین ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے اگر دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک حسد ہوتا ہے پیدا ہونا اور ایک حسد ہوتا ہے حسد پیدا کیا جانا، کہ وہ دیکھو فلاں شخص وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس نے دنیا میں کتنی ترقی کر لی، اس نے دین میں کتنی ترقی کر لی، اس نے اپنے آخرت میں کتنی ترقی کر لی، اور اس نے دیکھو کیا کچھ کر لیا۔ اس طریقے سے کہہ کر بھی اس کے دل کے اندر حسد کا بیج بونا کے برابر ہوتا ہے، مترادف ہوتا ہے۔ جادو صرف پڑھائی نہیں ہوتا، جادو صرف شرکیہ کلمات کے پڑھنے کو ہی نہیں کہتے، جادو کی کئی اقسام ہیں۔ جادو کا مطلب جھوٹ اور فریب اور دھوکے کے ہیں۔
آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے آپ کے لیے یہ سلیکٹ کیا ہے کہ کیا جنات میں سے جادوگر ہوتے ہیں؟ کیا جنات بھی جادو کرتے ہیں؟ اگر جنات جادو کرتے ہیں تو وہ ان کا جادو کیا ہے؟ انسانوں کا جادو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ابتدا حسد اور ہوس اور وسوسے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام شرک پہ جا کے ٹھہرتا ہے، جہاں سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جہاں سے وہ کفر کے راستے پہ چل بیٹھتا ہے۔ لیکن جنات جادو کیسے کرتے ہیں؟ اور جنات کے جادو میں سے ہمیں کوئی ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ ہمارے بزرگان دین سے کوئی روایت ملتی ہے کہ جنات بھی جادو کرتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی ایسی حکایت ملتی ہے کہ کیا جناتوں میں بھی جادوگر ہوتے ہیں؟ اور جنات اگر جادوگر ہوں گے تو ان کا ہمیں ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ جنات ہم پر جادو کیوں کریں گے؟ جنات تو خود مسلط ہو جائیں تو انسان کو پریشان حال کر دیتے ہیں، ان کو جادو کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ یقیناً میں اپنے ہر موضوع کے اندر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں اس کی ڈیپلی میں آپ کو سمجھاؤں، اس کی بالکل گہرائی میں جا کے آپ کو سمجھاؤں، تاکہ آپ کے سمجھ آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ کیا رہے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ تسلسل سے ویڈیو پوری دیکھتے ہیں، آپ پوری نشست کو آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تب آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج کی شب میں نماز کی حالت میں تھا تو ایک شیطان جنات میری نماز میں خلل ڈالنے آیا اور میں نے اس کو پیر سے دبوچ لیا۔ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد نہ آتی تو میں اس کو زنجیروں سے باندھ دیتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اس شیطان جنات کو میں زنجیروں سے باندھ کر مدینے کے بچوں کے حوالے کر دیتا، وہ اس سے کھیلتے۔ اب ہم جنات کی بات کرتے ہیں کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ جادوگر جناتوں کا ہے۔ جناتوں میں جو جادو کی ابتدا ہوئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے دوست کو، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب حکومت عطا کری تھی تو اس وقت کے جو وہ جناتوں میں سے کچھ قبائل کے ایسے جنات ہیں، جناتوں کی کیٹیگری ہے، جناتوں کی بھی قبائل ہیں، ان کی بھی درجہ بندی ہے، ان کے ہر جنات جادوگر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے عام جن ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کے طاقتور ہوتے ہیں پھر وہ سرخ جنات میں سے ہوتے ہیں، اور پھر جب اس سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو وہ عفریت میں سے ہوتے ہیں، بہت زیادہ طاقتور میں سے ہوتے ہیں جو دیو کے مانند ہوتے ہیں۔ چڑیل بھی جادوگرنیاں ہوتی ہیں۔ چڑیل کسے کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ چڑیل بیسیکلی جناتوں کی ہی مؤنث ہے، وہ جناتوں کی مؤنث جو کفر پہ اپنی زندگی گزارتی ہیں، یعنی کہ مسلمان جناتوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی نیک جنات کی بات میں بھی نہیں کر رہا ہوں آپ سے۔ ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بد کفار جنات اور جادوگر جنات ہے، آج کا جو موضوع ہے ہمارا۔ جو چڑیل ہوتی ہیں نا وہ بھی جادوگرنیاں ہوتی ہیں، وہ بھی کرتی ہیں کچھ خاص قبائل میں سے، کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ 7 سلطنتیں ہیں۔ ایک ابرسا، سبرسا، ایک ہم لکھتے ہیں الف بے رے سین اور الف، ابرسا، سبرسا، سارسا، سائسا، خنوسا، خنساسا، بن ساسا، ایک اسم تو یہ پورے 7 آ جاتے ہیں۔ ایک اسم 7 وہ آتے ہیں کہ جو ابرسا ہے، یعنی کہ سواد سے لکھا جاتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کبھی عملیات کے اندر، اگر آپ عملیات سے شغف رکھتے ہیں، عملیات سے دلچسپی رکھتے ہیں، کہ ابرسہ کئی جگہ پہ الف بے رے اور سین اور الف لکھا ہوتا ہے، کہ جس کے معنی جو ہیں وہ ان شیاطین، ان جناتوں کی سلطنتوں کے نام ہیں، لیکن جس میں سواد سے ابرسہ لکھا ہوتا ہے وہ انہی جناتوں کے جو سردار ہیں ان کے نام سے وہ مخاطب آ جاتے ہیں۔ جب ہم سواد سے ابرسہ لکھتے ہیں نا تو پھر ہم ڈائریکٹ انہی بادشاہ، انہی شہنشاہ سے مخاطب ہوتے ہیں جو السلطنت کے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر سین سے ہم ابرسہ سبرسہ سارسہ لکھتے ہیں تو یہ جناتوں کی سلطنتیں ہیں باقاعدہ طور پر، اور جب ہم سواد سے لکھتے ہیں انہی سلطنتوں کے جو شہنشاہ ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ یہ لقب ہوتے ہیں، ان کے یہ نام ہوتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو سارسہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ قبیلہ ہے جو سب سے قدیمی قبیلہ تھا ان کا، جس کی سلطنت سب سے پہلی سلطنت جو بنی تھی ان کی، اور اسی میں سے سب سے زیادہ جو سرکش جو جنات ہوئے تھے وہ اسی قبائل سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا حلیہ ایسا ہے کہ جیسے یہ سیاہ رنگ کا لباس پہنتے ہیں اور اپنا منہ پورا ڈھانپ لیتے ہیں، یہ اپنا چہرے کو ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ان کا چہرہ اتنا ہیبت اور اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی گئی اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ کفر کی جانب جا رہے ہیں، ایک ایسی سم جا رہے ہیں کہ جو گمراہی کی طرف ہے، تو آپ نے اپنے دربار میں جو تمام شہنشاہ جنات موجود تھے ان سب کو حاضر کیا اور کہا کہ جاؤ پوری دنیا کا گشت کرو، اور جہاں جہاں تمہیں جادوگر ملے جو جادو کرتے ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جناتوں میں سے ہوں، کیونکہ آپ کی جو حکومت تھی وہ انسانوں اور جناتوں اور دونوں پر تھی۔ پھر وہی شہنشاہ جنات انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے پوری دنیا کا گشت کیا، جہاں جہاں جادوگر تھے وہاں سے ان کا جادو لے کے اور ان کا سب کا قتل کر دیا تھا، اور جس نے نہیں مانا اس کو قتل کر دیا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اس کو توبہ کر کے چھوڑ دیا کہ اب تم یہ آئندہ کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ تو وہ جب سارے جنات جب حاضر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو وہ ایک کتاب کی صورت میں تمام جادو اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کی جو کتاب بن گئی تھی پوری اکٹھی ہو گئی تھی، آپ نے اپنی کرسی کے نیچے اس کو دبا دیا تھا۔ لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو جو شریر جنات تھے، شیاطین جنات تھے، ان میں سے کچھ نے اوراق کو آپ کی کرسی سے نکال لیا تھا اور کہا کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کتاب کی بدولت اس کائنات پہ، اس دنیا پہ حکومت کرتے تھے، کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو نہ کفر کیا، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے۔ تو سب سے پہلے قرآن نے اس کی تصدیق کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبی ہونے کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کے دوست اور اللہ کے نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی
وہ تمام جناتوں پر تھی، تمام شیاطین پر تھی، تمام انسانوں پر تھی. یہاں تک کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب حضرت موسیٰ بن نصیر کو مغرب کا گورنر بنا کے بھیجا جنگ کے لیے، آپ سپہ سالار بھی تھے. کون؟ موسیٰ بن نصیر. آپ نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، آپ نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، آپ نے سفر بہت کیا. جب آپ سفر سے لوٹے تو عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ہمیں کوئی پانی کا، سمندری جہاز کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ اپنا جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہو. تو حضرت موسیٰ بن نصیر آپ فرماتے ہیں کہ ہماری کشتی اپنی سفر کی طرف روانہ تھی تو ہم مختلف جزیروں سے ہوتے ہوئے ایک جزیرے کی طرف پہنچ گئے کہ جہاں پر ہم نے ایک تعمیر شدہ گھر دیکھا، اور ہم وہاں سے اتر کر اس گھر کے قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ 17 سبز گھڑے موجود تھے. 17 سبز گھڑے مطلب جو مٹی ہوتی ہے نا، مٹی، اس کے جو جیسے آج کل کے ہانڈیاں ہوتی ہیں مٹی کی، جیسے مٹکے ہوتے ہیں، ایسے گھڑے، مٹی کے گھڑے تھے، چکنی مٹی کے گھڑے تھے کہ ایسے تھے کہ اس کے اوپر سبز رنگ کی گھاس اگ گئی تھی، اور ان کے منہ اوپر سے بند تھے، اور اس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر اس پہ نصب تھی، لگی ہوئی تھی. تو موسیٰ بن نصیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سب سے چھوٹے گھڑے کو لانے کا حکم دیا، ایک درمیانی گھڑے کو لانے کا حکم دیا، اور ایک سب سے بڑے گھڑے کو لانے کا حکم دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا گھڑا تھا، میں نے اس کو جب کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شیطان جنات جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں اب یہاں پہ نہیں آؤں گا. جب آپ نے دیکھا، آپ نے اس گھڑے کو بند کرنا چاہا تو وہ اس گھڑے سے نکل چکا تھا، کیونکہ گھڑا کھل چکا تھا. اور وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ نہ تو میں سلیمان علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، نہ میں ان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں. اور یہ کہہ کے وہ نکل گیا. آپ نے تمام کے تمام گھڑوں کو واپس اسی جگہ پہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ نے کہا اب یہاں سے لوٹ جاؤ. آپ چل دیے. یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سرکش شیاطین جنات کو قید کیا ہوا تھا، کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے، یعنی کہ کفر کرتے تھے، یعنی کہ جادو کرتے تھے، یعنی کہ وہ جادوگر جنات تھے. اس بات کی تصدیق تو ہمیں ہمارے بزرگوں کے واقعات سے ہمیں ملتی ہے، بعض روایتوں سے ہمیں ملتا ہے، حکایتوں سے ہمیں ملتا ہے. اب جو جنات جادوگر ہوتے ہیں وہ جادو کس طرح کرتے ہیں؟ کیا وہ شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں؟ وہی جس کا قرآن کہتا ہے. وہ اسی کے زور پہ جادو کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ ڈائریکٹلی انسان کے اوپر جادو نہیں کرتے. مطلب ایک جادوگر کو مثال کے طور پر کسی شاہد کا نام پتا ہے، اگر وہ شاہد کے اوپر جادو کرتا ہے تو یقیناً وہ کسی چند پیسے کے عوض کرے گا، دشمنی کے عوض کرے گا، حسد کے عوض کرے گا، بغض کے عوض کرے گا. جناتوں کو تم سے کیا بغض ہے؟ جناتوں کو تم سے کیا ضرورت ہے؟ تم نے جنات کا کیا بگاڑا جو تم پہ جادو کرے گا؟ وہ یقیناً جو انسان جادوگر ہوتے ہیں جب وہ اپنے جادو کے عروج کو پہنچتے ہیں
یعنی کہ اس علم کی مہارت کو حاصل کرتے ہیں نا، پھر وہ ان شیاطین جادوگر جنات کی حاضریاں کرتے ہیں کہ جو خود انسان تو وہ جادو کر رہا ہے، لیکن ایک پاور، ایک قوت تو اس انسان جنات، اس انسان کی، اس جادوگر کی ہے، اس کے بعد وہ اپنی ہی جادو کی قوت سے اس جنات جادوگر کی قوت کو حاضر کر کے اور انسانوں کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ کس کے اوپر؟ انسانوں کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ تو وہ جنات جادوگر جو انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنے انہی شرکیہ کلمات کو پڑھ کے انسان کو ایذا دیتا ہے، انسان کو اذیت دیتا ہے، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اس جادو کی وجہ سے مرتا ہے نا تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے، کیونکہ اس نے وہ اذیت کو، تکلیف کو، اس آزمائش کو برداشت کیا ہے۔ جادوؤں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ حرام جانور ہوتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ الو جو ہے نا، اس کے اوپر جو کیا ہوا جادو جو نا، وہ فوری اثر رکھتا ہے، بڑی تاثیر رکھتا ہے الو کا جادو جو ہوتا ہے، کہ جو الو ذبح کر کے کیا جاتا ہے، کہ جس میں الو کے کچھ اعضاء نکالے جاتے ہیں، اس کے اوپر پھر کچھ کلمات پڑھ کے اور پھر وہ جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ اچھا، جنات جادوگر ڈرتے کس سے ہیں؟ آج میں آپ کو وہ حکایت بھی سنا دوں آپ کو۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کے پاس جنات آیا کرتے تھے اور وہ اس سے کچھ تعلیمات لیتے تھے، اس سے کچھ سیکھتا تھا۔ وہ کچھ عرصے تک یہ ماجرا چلتا رہا، پھر اس شخص نے ایک سفید مرغ یعنی کہ مرغا اپنی چھت پہ رکھ لیا۔ ایک دن گزر گیا، نہیں آیا وہ جنات، 2 دن گزر گئے، وہ جنات نہیں آیا، 3 دن وہ بڑا پریشان ہوا۔ اچھا، جنات بھی جادو سکھاتے ہیں، تو اس کو بھی پریشانی ہوئی، تو وہ نیند میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ہی جنات جادوگر اس سے کہتا ہے کہ تو نے اپنی چھت پہ سفید رنگ کا مرغ رکھا ہے، اور جس گھر میں مرغ ہوتا ہے اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں مرغ ہوتا ہے ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جس گھر میں مرغا ہو، سفید مرغا ہو، جو اذان دیتا ہو، جس نے اذان دی ہو، اس گھر میں جنات داخل نہیں ہوتے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں پر کٹے پر کے کبوتر رکھو، یعنی کہ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو جن کے پر کٹے ہوئے ہوں، تاکہ یہ تمہارے بچوں کے بجائے جنوں کو کھیل میں مشغول رکھتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم اپنے گھروں میں نا کبوتر کو رکھا کرو، کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں نا وہ گھروں کی چھتوں پر رہا کرتے ہیں۔ جب پر کٹے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں نا تو جنات کو وہ کبوتر اپنے ساتھ کھیلنے میں رکھتے ہیں، جس میں بچے جب چھتوں پہ جاتے ہیں نا تو ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ اسی حدیث کے اوپر بعض لوگ کبوتر بھی پالتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اپنے گھر کے اندر اگر فاختہ رکھ لی
تو وہ گھر اجڑ جائے گا، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر بٹیر پال لیتے ہیں کہ جی اگر ہم بٹیر یا تیتر ہم پال لیں گے جو نا، کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر بٹیر ہوتا ہے نا اس گھر کے اندر جادو اثر نہیں کرتا، کیونکہ بٹیر اس جادو کی اس ریس کو پہچانتا ہے کہ جب وہ اس کے اندر جادو ہوتا ہے اس گھر کے اندر آتا ہے تو وہ بٹیر اندر اپنے اندر سلب کر لیتا ہے، جبکہ ایسا بھی ہمیں نہیں ملتا۔ تو جو جنات جادوگر ہوتے ہیں نا، ان کو باقاعدہ طور پہ یہی جو عاملین جادوگر ہوتے ہیں نا، یہی باقاعدہ طور پہ اپنے زور سے ان کو حاضر کر کے مسلط کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو حاضر کرنے کے دو طریقے کار ہیں۔ ایک علم سفلیات کے ذریعے کرتے ہیں اور ایک علم علوی کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کو کرنا نہیں چاہیے ان کو تابع۔ جس طریقے سے ہم شریعت کے مخالف ہیں، بالکل اسی طریقے سے جنات بھی شریعت کے مخالف ہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث مجھے اور یاد آتی ہے، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا کہ جس کو جنات کی نظر لگی ہوئی تھی، جن کی نظر لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر دم کرو کہ یہ بہت گندی نظر بد میں آئی ہوئی ہے۔ اچھا، ہمیں بعض جگہوں پہ بزرگان دین کی حکمت میں، باتوں میں، حکایتوں میں ایک بات ملتی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، جو ہمارے گھر کی چھتیں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ نیک جنات بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنات بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارے گھر کے اندر جب دوپہر کے کھانے کا دسترخوان لگتا ہے تو وہ جنات اتر کے آپ کے دسترخوان میں شریک ہوتے ہیں، اور جب دسترخوان اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ جنات آپ کے دسترخوان سے اٹھ کے دوبارہ اپنے مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ اور جب رات کے وقت کا دسترخوان آپ کے دروازے، آپ کے گھر کے اندر لگتا ہے تو وہی جنات دوبارہ اترتے ہیں، اور اسی وقت اترتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ اور جب دسترخوان اٹھا لیا جاتا ہے تو وہی جنات، وہی شیطان جنات یا نیک جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور نیک جنات جو ہوتے ہیں، اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر آپ کچھ کھانا تناول کرتے ہیں اور آپ ہڈیوں کو دسترخوان میں باتیں کرتے ہوئے اپنے بچوں کے سامنے اسی نیت سے رکھتے ہیں کہ بیٹا اس کو ایک طرح رکھ دو کہ یہ نیک جناتوں کی غذا ہے، تو یہ باقاعدہ طور پہ جنات سنتے ہیں اپنے کانوں سے، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ان کو تکلیف کس وقت ہوتی ہے جو نیک جنات ہوتے ہیں؟ کہ جس کھانے کے اندر، جس دسترخوان پہ بیٹھ کر لڑائی اور جھگڑا ہو میاں بیوی میں، آپس میں، بیوی بچوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا عموماً اکثر گھروں کے اندر اس وقت جھگڑے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں جب کھانا ٹیبل پہ لگایا جاتا ہے۔ یا مجھ سے نہیں پوچھیں، آپ اپنا پریکٹیکلی دیکھیں اس چیز کو، زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس وقت جھگڑا ہو، یا کوئی بات ایسی نکلے، یا کوئی بد کلامی ہو، یا بد زبانی ہو، چاہے وہ موضوع کچھ بھی ہو، چاہے اس میں سالن میں نمک نہیں ڈالا ہو۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اگر کھانے کے اندر کوئی نقص ہے تو تم اس کو بیان نہ کرو۔ اچھا، ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو اس کا اثر ہمارے پورے وجود پر ہوتا ہے۔ یہاں تک ہے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب تم کھانا تناول کیا کرو تو خاموش نہ رہا کرو، کیونکہ خاموش رہنا مکروہات میں سے ہے، یعنی کہ خاموش رہ کے کھانا نہ کھاؤ۔ جس طریقے سے عیسائی
خاموش کھانا کھانے کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں. تم ایسا نہ سمجھو. آج میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہم جس ٹائپ کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہم محبت کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہم آپس میں اخلاص کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہم کاروبار میں ترقی کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہم اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہم جس طرح کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہی اثر ہماری زندگی پر, ہماری شخصیت پر اور ہمارے روز مرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, اس جیسے اس کی تاثیر ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس وقت اس کا برین آٹومیٹک ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور جس وقت انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے, جیسی گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر ویسے ہی کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں. شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے, شیاطین جنات جب آپ کے دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے دوران کچھ بدمزگی ہو, جھگڑا ہو, لڑائی ہو, رونا پیٹنا ہو, اور جس دسترخوان پہ بچے بیٹھ کر روتے ہوں تو وہ بھی بہت غلط اور بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے. یہاں تک کہ بچے اگر رو رہے ہیں تو آپ بچے کو گود میں لے کے آپ دسترخوان سے تھوڑا سا پیچھے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں. جب بچہ چپ ہو جائے آپ دسترخوان پر آ جائیں. بچوں کا رونا, بچوں کی آواز قدیمی زمانے کے اندر بدروحوں کو, شیطانوں کو حاضر کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں نا ان کو مار مار کے رلایا جاتا تھا, اور اس ادھر رلایا جاتا تھا, ان کی آوازیں گونجتی تھی تنہائی کے اندر کہ جس سے بدروحیں حاضر ہوتی تھیں. یہ میں قدیمی زمانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی کہ بچوں کا رونا ان شیاطینوں کو دعوت دینا ہوتا ہے. بچہ ایک تکلیف سے روتا ہے ایک الگ بات ہے, ہر گھر میں بچے روتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی بچے روتے ہیں, وہ کوئی دعوت تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں شیطانوں کو. لیکن میں نے اس کی حقیقت بتائی ہے کہ بعض قبائل میں, بعض مذہب میں, بعض جگہوں پر رات کے وقت باقاعدہ بدروحوں کو حاضر کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ بچوں کو مار مار کے رلایا جاتا تھا, ان کو تکلیف میں چھوڑ دیا جاتا تھا. کہتے ہیں نا کہ غسل خانے کے اندر جو بچہ روتا ہے, جو بندہ روتا ہے, جو عورت روتی ہے, جو مرد روتا ہے, وہ کھلی شیطان کو دعوت دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. اچھا, یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عام گھر کا یہی حال ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس دسترخوان پر بچے شامل ہوں اس کھانے والے رزق کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. یعنی کہ جس دسترخوان کے اوپر بچے بیٹھے ہوں اور کھانا کھا رہے ہوں اور آپ بچے کو کھلا رہے ہوں, بچے خود کھا رہے ہوں, تو اس کھانے کا آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا کہ تم نے کیوں کھایا, کیسا کھایا, کتنا کھایا, کہاں سے آیا, کیوں کمایا, کیا تھا, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور جو کھانا تم تنہا کھاتے ہو اس کا تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک کوئی سائل نہیں آ جاتا آپ کے پاس. آپ کئی دن بھوکے بھی رہا کرتے تھے. آپ یہاں تک کہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا آپ باہر نکل جایا کرتے تھے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. بڑے بڑے واقعات آپ کے موجود ہیں.
ہم انہی شر سے، چاہے وہ انسان جادوگر ہوں چاہے وہ جنات جادوگر ہوں، جس طرح انسان اپنی پاورز کو، اپنی سوچ کو استعمال کر کے اپنی قوت کو، اپنے استدراجی قوتوں کو اپنے ماتحت کر کر کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو جادو کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جنات بھی اپنے اندر کی ان قوتوں کو، ان اگر کافر ہیں ان شیطانی قوتوں کو جب ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور جب وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو انسان کو باولا اور ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے شیطان نے اس کو چھو لیا، اس انسان کو وہ باولا ہو گیا۔ اچھا، یہ وہ جادو ہوتا ہے جو جادوگر جنات کو مسلط کیا جاتا ہے، جو شادر اور نادر ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کم ہوتا ہے، شادر اور نادر ہوتا ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد سب کچھ یہ ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں وہ تمام ان باتوں سے ان کی واقفیت ہو، اس نالج سے ان کی واقفیت ہو کہ ان کے سامنے اگر کوئی ایسا کیس آ جائے تو وہ کیا کرے۔ اب اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس کا علاج کیسے پاسبل ہے؟ یقیناً پھر میں اپنا سفر اپنے پیچھے کی جانب سے شروع کرنا چاہوں گا، یعنی سورہ قریش۔ میرے بزرگوں نے سورہ قریش کو کیوں اتنا فوکس کیا ہے، کیوں میں نے سورہ قریش کو اتنا زور دیا ہے؟ کیونکہ سورہ قریش کی حقیقت کو جتنا میں سمجھتا ہوں نا اتنا آپ نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنے سینے کے راز آپ لوگوں کو تعلیم کیے ہیں سورہ قریش کی صورت میں۔ کیونکہ سورہ قریش کے جو موکلان ہیں، سورہ قریش کے ماتحت اس کی روحانیت کے محافظ جو سرخ جنات ہیں، اور جو سورہ قریش کے ایوان ہیں، وہ اتنے خطرناک، اتنے بے رحم ہیں کہ وہ کسی بھی جادوگر جنات، جادوگر شیطان، جادوگر انسان، کسی بھی قسم کی شیطان کی ذریت ہو، اس کے قریب پہنچتے ہی وہ تلوار سے اس کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ سورہ قریش کو بھی لوگ سمجھے نہیں ہیں، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ سورہ قریش کو لوگ ابھی سمجھے نہیں ہیں۔ سورہ قریش ایک ایسی صورت ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی تفسیر اس میں موجود ہے، آپ کی، سورہ قریش کی نہیں، آپ کی، یعنی کہ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کا مرنا، آپ کے مرنے کے بعد کی زندگی، آپ سب کچھ سورہ قریش کی روحانیت کے آئینے میں دیکھ سکتے ہو آپ، اگر آپ اس کی حقیقت سے آشنا ہو گئے۔ سورہ قریش کی روحانیت ایک ایسا آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ ہے۔ چلے میں آپ کو ابتدا میں لے جاتا ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابتداء میں اللہ رب العزت تھوڑا سا پانی پلانا مجھے۔ وہ حدیث سے میں نے تمہیں کیا بتائی تھی مچھلی کے نور کی؟
آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اپنے مسائل کو شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ربیع الاول کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم نے اسی وجہ سے شروع کیا تھا کہ تاکہ ہم آپ کے مسائل بھی سنیں اور ان کو حل کرنے کی پوری کوشش بھی کریں، اور آپ ہم سے اپنے مسائل ہماری ویب سائٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ باقی جو میں حدیث کوٹ کر رہا تھا وہ میرے ذہن سے اچانک نکل گئی، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ٹرانسمیشن کے اندر میں اس کو ضرور کوٹ کروں گا اور اس کو حوالے کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو بھی یاد دہانی ہو جائے۔ پھر سورہ قریش کی برکتیں تو بہت ہیں، اگر میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں تو سارا وقت ہمارا اسی ہی میں نکل جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد حنزلہ انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 حضرت، میں نے آپ کے ویڈیو میں سے دیکھ کے سورہ مزمل کے خاص طریقے سے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ 360 مرتبہ 3 دن میں پڑھا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور لیکن میرے ساتھ یہ ہے، مطلب میں جو بھی پڑھتا ہوں حضور، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا جی حضرت، تو ٹھیک حضرت آپ ایک بار پھر سے ٹھیک ہے میں پھر سے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ آپ کے یاد دوبارہ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک کام یہ کیجئے گا، آپ جو نا جب یہ عمل شروع کریں اور جب یہ عمل ختم کریں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ ایک اللہ کی راہ میں ایک بکرا ذبح کر دینا آخری والے دن، اور اس کا ثواب جو نا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، جو کچھ بھی تم نے پڑھا۔ جی حضرت، بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے، حضرت۔ میرے گھر میں لوگ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ شیاطین جنات ہیں، یہ جلدی نکلیں گے نہیں، یہ حضرت بہت پریشان رہتے ہیں، بہت آپ ایک تنگی ہے کام حضرت۔ کرو، اب اپنے گھر کے لیے جو نا میں نے فلیدہ سلیمانی بتایا تھا، آپ اس کو مٹی کے جی چراغ جی کے اندر نا روزانہ گھر کے اندر ایک فلیدہ جلائیں اور 11 دن جلائیں، اور پھر مجھے اپنی جی کنڈیشن حضرت، بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ جی حضرت، جی مجھے اس کے جواب اس کے کبیر کی اجازت احمد دے دیجیے حضرت، اس کے عرض کرنے کی۔ ٹھیک ہیلو، ہے، میں سن رہا ہوں آپ کو۔ جی اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنے کی حضرت مجھ کو اجازت دے دیجیے ٹھیک ہے، فلیدہ سلیمانی کی۔ میری طرف سے بالکل آپ کو اجازت ہے، فلیدہ سلیمانی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب خیریت؟ الحمدللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات پوچھنا تھا آپ سے۔ دادا پیر کا عرس ہے کل سنڈے کے دن، خواجہ بندہ نواز گیسو رحمۃ اللہ علیہ کے 23ویں پرپوترے حضرت علی کے 42ویں پرپوترے اچھا ماشاء اللہ، سرکار خاص خون ہے ٹھیک ہے، خاندان سے، تو ان کی سندن میں جا رہا ہوں میں، تو فیض و برکات کے لیے کچھ آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ عرس مبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے، ان کے خاص دن کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے، جی کچھ مشورہ ہوتا جی، کیا ہم کچھ آپ مشورہ دے تو بہتر رہیں گا ذرا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، جی اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ جی جی شکریہ، آپ کی بھی قدم بوسی عرض کر لیتا ہوں، آپ کا سلام اور آپ کے سلسلے کے جتنے بھی بزرگ ہیں سب کی قدم بوسی اور سب کا سلام اور سب کے مریضوں کی قدم بوسی بھی عرض کر بالکل لیتا ہوں۔ بالکل 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 سلامت جی کیجیے گا ادب سے، جی، آپ ٹھیک کے ہے؟ سلسلے سے بھی بہت تعلیمات ملی، میاں حضور سے بہت تعلیمات ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے غلطیاں ہیں، وہ غلطیوں کو سدھارنے کا موقع مل رہا میاں حضور کی تعلیم سے، بہت بہت شکریہ، کیوں وہ تو ہم کو ہدایت دینے والے بہت کم لوگ ہیں۔ یہ دور میں کیا ہے، ہر کوئی اپنی منمانی کرنے والے ہے، لیکن کوئی سمجھانے والے کوئی نہیں ہے۔ بالکل بہت بہت بالکل، شکریہ۔ چلیں اپنا خیال رکھیے گا، اور جی السلام علیکم۔ اچھا، اب ہمارے ٹرانسمیشن کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، تو آپ لوگ اگر کوئی رہ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ مجھے اس نمبر پہ مجھے واٹس اپ، آپ مجھے اپنا نام ڈیٹیل، ایک منٹ، نام ڈیٹیل اپنا سب کچھ مجھے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نوید ایک منٹ، آپ مجھے نام ڈیٹیلز، والدہ کا نام، سب کچھ آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ہم انڈیا تلنگانہ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. جی جی آپ بولیے. محمد افضل فراز سے بات کر رہے ہیں. جانے ایمان روح رسالت تم پر کی چاندات سے ہم آپ کے لشکر میں شامل ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو آج اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ شاید آپ دعا قبول کریے ہماری. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ کچھ بھی نہیں, بس یہی ہے کہ سر ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ 1 سال سے تو ہم آپ کے لشکر میں شامل ہیں. اتنی خوشی ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سر, لیکن کیا ہے کہ زمین کا انتظام گھر بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی خیر سے مدد فرمائے. سورہ قریش پڑھ رہے ہیں آپ؟ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں آپ؟ میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. آپ 313 مرتبہ 40 دن تک سورہ قریش اس کو مکمل کر لیں. جی وعلیکم السلام. بھائی جان, آپ نے جو کل کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو عمل ہے 40 دن میں 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے, اور اس کی روز کی تعداد جو ہے 3125 ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ اگر ڈیٹ ہو جائے تو اس کی کم تعداد کتنی پڑنی چاہیے, اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ کہ جب وہ آپ کے شریعت کے دن شروع ہوں گے اس وقت کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی, جب اس کی اس تعداد وقت کتنی ٹھیک ہے. ہوگی؟ اس میں صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنا ہوگا. ایک تسبیح ٹھیک ہے. 3000. جی ٹھیک ہے, صرف ایک تسبیح 3125 پڑھیں گی. کا. 7 دن جب آپ نماز پڑھنے شروع کریں گے پھر دوبارہ 3125 بار شروع کر کے اس کو 40 دن مکمل کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں عبداللہ ابن افتخار بات کر رہا ہوں گولڈر شریف سے. ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک ہو. آپ تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. خیر مبارک. ڈاکٹر صاحب میرے کچھ سوالات تھے, میں بہت کوشش کر رہا تھا آپ سے جو بات کرنے کے, لیکن نہیں ہو پا رہی تھی, تو میں جلدی جلدی اپنے سوالات پہ عرض کرتا ہوں. پہلے تو یہ کہ میرے جو ہے وہ کچھ چیزیں گمی ہوئی ہیں, ان کو میں نے کافی عمل کیے ہیں, سورہ طارق پڑھی ہے لیکن وہ چیزیں نہیں مل رہی. سونے کی انگوٹھی میری نکاح والی گمی ہوئی ہے, اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں, تو اس حوالے سے مجھے ارشاد فرمائیے گا. اور دوسرا یہ کہ مجھے فوری جو ہے وہ رقم کی ضرورت ہے, تو گھر میں کچھ چیزیں میرے پڑی ہوئی ہیں وہ میں بیچنا چاہتا ہوں, تو وہ جلدی بک جائیں اور اچھے داموں میں بک جائیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. اور تیسرا اور آخری سوال یہ تھا کہ سورہ قریش کا نقش جو آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اس کو شیشے میں فریم کروا کے گھر پہ لٹکانا ہے لکھ کر, تو اس کے لکھنے کی کیا ترتیب ہوگی, اس کو کس طرح سے لکھنا ہے, اگر یہ لکھا جا اگر یہ نہیں لکھا جا سکتا تو کیسے پرنٹ کر کے اور فریم کروا کے لگا سکتے ہیں؟ بالکل. اور اچھا آپ نے اگر پرنٹ نکالنا ہے, اچھا جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, اور جو سورہ قریش کا جنہوں نے نقش دیکھا ہے, جو حفاظت کے لیے میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا تھا, جب آپ پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں تو کم از کم ایک مرتبہ آپ نے 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں گے تاکہ وہ نقش کی روحانیت جاری ہو جائے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ میاں حضور کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی بہت عرصہ پہلے, تو وہ میرے ذہن میں کلک ہوئی, تو وہ سوال تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کا شیشہ ٹوٹ جائے گا اگر کوئی آفت آئے گی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر اس کے بعد شیشہ صرف واپس جوڑنا ہے یا دوبارہ پرنٹ کر کے جو ہے نہیں, وہ آپ نے دوبارہ اس کے اوپر 3 دن 7 دن 5 دن سورہ قریش پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے دوبارہ فریم کر کے لگا لیں. ٹھیک ہے. اسی کو جو بالکل پہلے سے بالکل بالکل اسی فریم کو لگا لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس
के हवाले से अगली जो 9 जल्दी जो बारात आ रही है इसमें ये अमल कर सकते हैं या बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, इसकी इजाज़त चाहिए? बिल्कुल मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है। अच्छा, जिन लोगों की दाढ़ी नहीं आती या जिन लोगों को बाल खोरा हो जाता है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा किसी की दाढ़ी में बाल खोरा हुआ है, यानी कि बाल खोरा उसे कहते हैं, ये कीड़ा होता है कि जब ये लगता है ना तो ये अंदर से पूरे बाल को खोखला कर देता है, बिल्कुल स्किन नज़र आने लगती है, ठीक है। और जो बाज़ औक़ात सरों में भी होता है, दाढ़ी में भी होता है, तो उसके लिए कोई इलाज बता दें, ठीक है। अभी सवाल है ये, तो आपने एक काम करना है, आप मुझे ये बताएं कि आपने टाट की बोरी देखी है? टाट की बोरी, हम पाकिस्तान के अंदर टाट की बोरी में पहले आटा आया करता था, ठीक है। तो वो टाट लेके ना आप उसको ले लें, ठीक है, और उसको ना आप सरसों के तेल में डीप करके ना उसको जला दें। यानी कि अगर आपने टाट तकरीबन अपने हाथ के बराबर इतना ले लिया अंदाज़ा, यानी कि उसका वज़न 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम हो, तो आप उसको सरसों के तेल पहले खूब उसको जोश दें और उसके अंदर उसको डाल के ना खूब उसको पका दें, खूब उसके अंदर उसको टाट को जला दें। उसके बाद आप उस तेल को बिल्कुल छान लें। जब आप उस तेल को छान लेंगे ना तो आपने उंगली से नहीं लगाना उस तेल, आपने कॉटन बड जो होता है ना, आपने उसको डीप करके ना अपने उस जगह मुतासरा जगह पे लगाना है जहाँ पे बाल खोरा हुआ हो, तो वो बाल खोरा आपका ठीक हो जाएगा। ये एक सस्ता सा नुस्खा है और बिल्कुल सिंपल और आसान है और हर जगह मिल जाएगा। ये समझ लें कि बाल खोरे के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है ये। अच्छा, बाद लोग लहसुन जला के लगा लेते हैं, वो भी फ़ायदा करता है, लेकिन टाट का जो है ना, ये बाकायदा ख़ुद का मेरा बाकायदा तजर्बा है जो मैंने लोगों को तालीम किया हुआ है। बाकी तो इसके ऑयल बहुत सारे बनते हैं, वो क्यों इतने पैसे खर्च करो आप जब इतना सस्ते में आपका काम हो जाता है। तो जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब रिजवान बात कर रहा हूँ टोपा टेक्सिंग से ना। जी रिजवान साहब, दादा 3-4 दफ़ा आपसे मुलाकात हो चुकी है, लास्ट टाइम फैसलाबाद में हुई थी, आपने कहा था मैं वो बंद कर दिया, अभी वो मसले मसाले नहीं होंगे, तभी गले में डालने के लिए दिए थे सब फैमिली मेम्बर को आते हैं ना, ठीक है। तो मिसेस को आ रहे हैं, अभी भी ख्वाब आ रहे हैं। दूसरा वालदा का मसला काफ़ी सीरियस है, उनके जिस्म से ना जैसे कच्चे गोश्त की स्मेल आती है, ऐसा है। और दूसरा ये है कि अभी मौसम नॉर्मल है लेकिन उनको इतनी सर्दी लगती है ना, जर्सी भी पहनी हुई है और ऊपर कंबल वगैरह भी ओढ़े हुए हैं, जिसमें एलर्जी है उनकी और स्मेल की। अच्छा, आप टोबा टेक्सिंग में रहते हैं? जी सरकार, मैं टोबा टेक्सिंग में रहता हूँ। ठीक है, ठीक है। हम बहुत आजिज आ चुके हैं अच्छा, मसले मसाइल की वजह से ना। अच्छा, चलें चलें, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। वालदा का नाम बताएं। अजरा बीबी। अजरा बीबी। अजरा बीबी। वालदा का नाम उनकी सरदारा बीबी। क्या? सरदारा बीबी। सरदारा बीबी, ठीक है। मैं इंशाअल्लाह ताला भी आपको ट्रांसमिशन में ही बताता हूँ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप? भाई कैसे हैं आप? जी जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। देर से ट्राई कर रही थी आपका नंबर बड़े दिनों से। जी मेरी बहन, आप लाइव बात कर रही हैं इस आपने मेरी वक्त। कॉल। जी 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 भाई, मैं यहाँ कनाडा से बात कर रही हूँ। तो एक तो मुझे वो सूर्य नक्श की आपकी इजाजत लेनी थी। वो कल आपने बताया था ना, नौचंदी की रात को लगाकर आपने हिफाजत के लिए जी जी रखना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में भी लगा सकते हैं हर जगह, तो जी वो मैंने किया, तो उसकी मतलब मैं आपसे इजाजत ले रही हूँ। और दूसरा ये कि मैं आपके साथ रूहानी सफर में शामिल हूँ, आपकी मतलब सारी वीडियोस देखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कुरैश का वजीफा भी कर रही हूँ। एवरी डे मैं उसकी एक तस्बीह पढ़ती हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। सूरह कुरैश की आफ्टर ईशा। ठीक है तो वो माशाअल्लाह। मेरा ख्याल है मोर देन 3 मंथ हो गए, मतलब कंटिन्यूअस मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो आप प्लीज मुझे काम में याद रखिए और मुझे कुछ आपसे हिसाब किताब भी लगवाना था, तो मैं आपसे किस वक्त बात कर सकती हूँ? ठीक है, आप मुझे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी डिटेल्स मुझे इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता देता हूँ आपके साथ जो भी मैटर है, ठीक ये है? नंबर ठीक है, इसी नंबर पे मैं आपको ना व्हाट्सअप कर देती हूँ। बिल्कुल, आप ठीक? मुझे इसी नंबर पर तो व्हाट्सअप वो कर दें। और कुछ कहना बहुत चाहेंगी? शुक्रिया, थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे अपने फादर की शक्ल नजर आती है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और सुनती हूँ। तो बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चलें तो चलें, मैं इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आपको
جی بالکل بالکل میری بہن، بالکل آپ مجھے ڈیٹیل واٹس ایپ کر دیں انشاءاللہ. اور ہماری اسکرین پہ باقاعدہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. آپ ہماری یہ ویب سائٹ بھی شو ہو رہی ہے، تو آپ ویب سائٹ پر بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس میں لائیو چیٹ کا بھی آپشن ہے، اور ہمارا واٹس ایپ بھی ہماری ویب سائٹ پر ایکٹیو ہے، آن ہے. آپ اس پہ بھی ہم سے میسیج پہ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ حکمت کا نور جو کورس انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی شروع ہوگا، جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جس میں حکمت کے متعلق، روحانیت کے متعلق، اور انشاءاللہ آیورویدک کے بارے میں بھی میں آپ کو اسی میں سمجھاؤں گا بھی، بتاؤں گا بھی، اور اس میں آپ کو نسخے جات بھی تعلیم کروں گا آپ کو. انشاءاللہ جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے حکمت کے متعلق سیکھا، اور ان جڑی بوٹیوں کے متعلق سیکھا کہ جن کا تعلق جسمانیت سے ہے، یعنی کہ ہمارے جسم سے ہے، روحانیت سے ہے، یعنی کہ ہمارے اپنے اندر کی ان پاور سے ہے، کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اسی کو سمجھ لے تو انسان بن جاتا ہے. تو ہمارا وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے بہت جلد کل کی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا موضوع آپ کے لیے ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ اس روحانی سفر میں آپ تمام لوگ میرے ساتھ بہت خوش ہوں گے، اور اس روحانی سفر کی برکتیں بھی آپ لوگ لوٹ رہے ہوں گے، سمیٹ رہے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے بزرگوں کے رستے پہ چلنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی محنت کو، چھوٹی سی کاوش کو، اس چھوٹی سی ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہ یہ وہ محفل ہے کہ جس میں ہم ذکر ہی اس کے محبوب کا کرتے ہیں، اس کے محبوب سے ذکر شروع کرتے ہیں. اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ ہم ایک بڑی محفل اسی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے لیے اس کا اہتمام کریں، کہ جس میں تمام لوگ اس میں مزید شرکت کر سکیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.